بھی کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ہم وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ بہترین طریقے سے کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے ہمارے وکیل جو بھی کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ہم وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ بہترین طریقے سے کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ آج بہت ہوپ تھی کہ ڈکی بھائی کو ڈیوشر ہو جائیں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تھوڑا پیچھے. اچھا، اس میں یہ ایک میرا خیال ہے، گزارش یہ ہے کہ ساری آپ تمام میرے جو انتہائی قابل احترام کورٹ رپورٹرز کورٹ میں موجود تھے، آپ لوگ آپ نے تمام میرا خیال ڈیٹیل آرگومنٹس آپ نے خود بھی سنے ہیں، اور کچھ ایکچولی میں کچھ ایسا ریمارک یہاں دینا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جیسا کہ ہم نے آج کورٹ کوشش کیا کہ آج کی جو ان کی اپلیکیشن تھی کہ جی فردر کچھ بینک اکاؤنٹس اور ایٹسیٹرا یہ وہ ریکویسٹ ہے جو پچھلے وہ تقریباً ہر ریمانڈ پہ سیم اپلیکیشنز لے کے آ رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے اپلیکیشن موجود ہیں، اس پہ آپ خود بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں. آج اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی، ناٹ اے سنگل تھنگ کہ انہوں نے کوئی فردر ایویڈنس انہوں نے مانگی ہو، کوئی فردر چیز انہوں نے انرتھ کرنی ہو، کوئی فردر چیز انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنی ہو. تو وہ آنریبل جو ہمارے مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو ہم نے یہ حقائق سے بھی اسسٹ کیا ہے، اور جو ریلیونٹ لاز ہیں ہائی کورٹ اور ریلیونٹ لاز ہے اس کو بھی پراپرلی اسسٹ کیا ان کو. لیکن جو جج صاحب کا ڈیسیژن ہے اس پر میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم کمنٹ کرنا نہیں چاہتے، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ آج جو آئی او صاحب نے اپنی اپلیکیشن لکھ کے دی تھی اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا جو کہ پہلی اپلیکیشن وہ لے کے آتے رہے ہیں. تو جج صاحب محترم نے اس کو جو بہتر فیصلہ سمجھا ہے اس کو ہم آنر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اگر فزیکل ریمانڈ اگر یہ لینتھی ہو رہا ہے تو یہ چیز ان دا نیکسٹ فیز جو کہ بیل کا فیز ہوگا یہ اتنا ساتھ کو اتنا ہی بینیفٹ دے گی کہ انویسٹیگیشن میں کیا کوئی ایسی چیز لا سکے ہیں کہ اس نے کیا انویسٹیگیشن میں کوئی ایسی بات آئی کہ ساتھ نے کسی اسپیسیفک آدمی کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو دھوکہ دیا، کسی سے کے ساتھ ڈسیو کیا، کوئی امبیزلمنٹ کی، کوئی مس اپروپریشن کی. یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن کا جتنا کو لمبا موقع مل رہا ہے یہ اتنا ہی ساتھ کے لیے جو نیکسٹ فیز ہوگا ٹرائل کا یا بیل کا یہ انشاءاللہ اس کے لیے بینیفیشل ہوگا. اچھا سر، موبائل لیپ ٹاپ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، ابھی یہ کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ پچھلی اپلیکیشن سے ایک لفظ بھی ایک نئی چیز نہیں تھی وہاں. آج معاملہ کا ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے ذرا بتائیں گے؟ نہیں، وہ انہوں نے یہی ڈسکس کیا جو کہ آلریڈی ان کے کچھ ہائی آفیشل سوشل میڈیا پہ آپ کے علم میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی شاید اینٹی منی لانڈرنگ کی کوئی انکوائری انہوں نے آغاز کیا ہے. وہی انہوں نے اتنی ہی سر عثمان بھائی یہ بتائیے گا کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی انکوائری نوٹس آیا ہے ساتھ کو یا فیملی کو کہ ہم یہ انکوائری شروع کر دی ہے ساتھ کے اگینسٹ؟ میں عرض کرتا ہوں جی، پہلے جو بات کی ہے دیکھیں انہوں نے آئیو صاحب نے یہ اتنی بات کی ہے کہ جی وہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جی ہم کچھ انکوائری کر رہے ہیں. وہ ہم نے آنریبل کورٹ کو یہ اسسٹ کیا ہے جو لا فل بات ہے کہ یہاں پہ یہ والے ریمانڈ میں صرف اور صرف اس ایف آئی آر کی بات ہو سکتی ہے، اس ایف آئی آر کے اگینسٹ ریمانڈ سی کیا جا سکتا ہے. اس کے کوئی بھی کوئی فردر انویسٹیگیشن ہے، کوئی فردر ایف آئی آر ہے، فردر انکوائری ہے، اس کا اس کے ریمانڈ کے ساتھ کبھی بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا. یہ لا فل بات ہے، لیگل بات ہے. یہ تو بلکہ انہوں نے خود یہ کنسیڈنگ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ بیسیکلی اس ایف آئی آر کو، اس فزیکل ریمانڈ کو یوز کیا جا رہا ہے کسی ادروائز کسی اپنے فردر پروسیڈنگ کے لیے یا مقاصد کے لیے، جو کہ ہماری لیگل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کہ لیگلی جسٹیفائڈ نہیں ہے. رہی بات نوٹسز کی تو ابھی تک ہمیں کوئی نوٹس لیگل نوٹس پراپرلی وصول نہیں ہے. سر لاسٹ ریمانڈ کے اوپر ڈکی نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی تھی عدالت میں کہ مجھے اداروں پہ یقین ہے جو نکالنا ہے وہ نکال لیں مزید اسٹیٹمنٹ کے لیے، اس کے بعد مزید ریمانڈ بنتا تھا. یہی بات ہم نے آج آنریبل کورٹ کو بھی اسسٹ کی ہے کہ ان کو کہ سعد نے ود بونا فائڈ انٹینشن ایک مثبت سوچ سے جب یہ ریپیٹیڈلی ان کی ریکویسٹ دیکھ کے تو اس نے والنٹیریلی ود ہز اون چوائس اس نے آنریبل کورٹ کے سامنے اپنا کو سرنڈر کیا کہ سر جو فردر مجھ سے یہ اگر کچھ چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو کوآپریٹ ود دیم.
اور یہی تو ہم نے آنریبل کورٹ کو اسی پوائنٹ پہ ایمفسائز کیا کہ اس کے بعد یہ فردر اگر ریمانڈ سیک کر رہے ہیں تو اس کا مقصد اس ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. عثمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ عرصہ دراز سے ایسے کیسز کور کرتے ڈیل کرتے آ رہے ہیں, آپ نے کیا دیکھا اتنے عرصے میں کہ کیا اس طرح کے کیسز میں اتنا لمبا ریمانڈ کسی ایکیوز کا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ یہ انڈوٹلی ایکسیپشنل ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شاید میری اسپیکولیشن میں ورڈ یوز کروں گا کہ جتنا اس کیس کو ایک ہائی لائٹ ہو چکا ہے الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, اس چیز کا انفلوئنس شاید جہاں سے ہمیں ریمانڈ کو ڈینائی ہونا تھا شاید وہاں پہ بھی اس چیز کا انفلوئنس ہو رہا ہے پرہیپس. سر وہ ادارے تو وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب تو خود آئے روز آ کے میڈیا پر پیغامات دیتے ہیں. وہ کل کہہ رہے تھے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا, وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں. اس طرح کی جب باتیں خود کریں گے تو وہ تو خود پارٹی بن رہے ہیں. دیکھیے میں فار دا ٹائم بینگ کسی بھی ابھی جو ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ حالانکہ ایک میں بات ضرور کروں گا جو میں نے پہلے بھی بات گزارش کی تھی کہ جو بھی کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ آفیشلز ہوتے ہیں, ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ذمہ دار ان کو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو پری ٹرائل ججمنٹ دینا ان کا رائٹ نہیں ہے. سر ایسی کون سی چیز ہے جو ڈکی بھائی سے نکل نہیں رہی ہے؟ 19 دن کا ریمانڈ پہلے بھی ہوا ہے, 3 دن کا آج بھی ہو گیا ہے. کیا چیز ادارے نکال رہے ہیں؟ کون سی ایسی منی ٹریل ہے, منی لانڈرنگ ہے, کون سی ایسی ڈیوائسز ہیں, کون سے ایسے موبائل ہیں جو ابھی تک 19 دن تک اس سے جو ہے وہ برآمد نہیں ہو سکے؟ دس از دا ایگزیکٹلی کویشچن جو آپ نے ابھی ریز کیا, یہی کویشچن وہ لے لیں. ویٹ پہلے اس کا جا رہی تھی اور یہ بھی افواہیں تھی کہ شاید آج 3 دن کا ریمانڈ یا 2 دن کا ریمانڈ ان کو مل جائے گا, اور وہی ہوا, ان کو 3 دن کا ریمانڈ مل گیا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ کورٹ آرڈر کے بارے میں میڈیا پہ کھڑا ہو کے کوئی اسٹیٹمنٹ دوں تو وہ شاید مناسب نہیں ہوگا. یہ میرا پروفیشن جو میری لیگل باؤنڈری ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ شاید اس کیس میں جتنی ہائپ لی ہوئی ہے اس کا انفلوئنسز شاید ہوں. لیکن رہی بات جو میرے ابھی بھائی نے بات کی کہ کیا کوئی نئی چیز ہے, یہی ہم نے ان ڈیٹیل آرگومنٹس میں یہ آنریبل کورٹ کو کوشش کیا تھا کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی تھریش ہوڈ کر لی ہے. وہ چیزیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو کہ اس ایف آئی آر کے ریلیٹڈ نہیں ہے. کوئی ایک سنگل چیز فردر ریکوری کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے. سر مجھے بتائیے گا, ڈکی نے ٹوٹل 3 وکیل چینج کیے. پہلے زین صاحب تھے, اس کے بعد عبد الرحمان رانجھا صاحب تھے. کیا اس وجہ سے ڈیلے ہوا ہے کہ بار بار ریمانڈ لیا جا رہا ہے؟ نہیں, دس از ناٹ, یہ بالکل مطلب کہ وکیل بدلنے کی وجہ سے بھی جو چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں. میں آپ کی بات آپ نے کوشچن کیا, مجھے اس کا آنسر دے لینے کی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جو مجھ سے پہلے میرے جو لرنڈ ریسپیکٹڈ بردرز اس کیس کو کر رہے تھے ہینڈل, بڑے لیگل ایکسپرٹ لوگ ہیں, بڑے اچھے لا آفیسرز ہیں, انہوں نے بیسٹ ایفرٹس اس کیس میں کی. یہ اس کے بعد کلائنٹ کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو لے کے چلنا ہے. دوسرا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں آلریڈی 7 کے کیسز کو لے کے چل رہا تھا اور نان اویلیبلٹی میں ان دوسروں بھی اسسٹ کیا. تو یہ باتیں آپ کورٹ رپورٹر ہیں, آپ یو نو ویری ویل کہ ریمانڈ کے لیے کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, کون سی نہیں ہوتی. اچھا سر, یہ آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کچھ کیس کے حوالے سے؟ آپ بھی اس میں, آپ نے بھی اپنی ضمانت کرائی ہوئی ہے, آپ بھی ایف آئی میں پیش ہوئی تھی, کیا کہا آپ سے کیا انویسٹیگیشن کی ان گئی؟ کا میٹر انویسٹیگیشن ہے, پلیز ان سے کوئی اسٹیٹمنٹ لینا مناسب نہیں ہے. وہ اپنا اپنی اسٹیٹمنٹ ایجنسی کو دیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ نے سنے ہیں, ڈیٹیل سنے, اس میں اس کے بعد گنجائش رہ جاتی تو پلیز گارڈ کیجیے. پھر بھی کیا وجہ ہے؟ وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کر دی ہے کہ کل کا پانی شانی گاڑی کتنی کھڑی ہے؟ یہ دیکھیے فیملی جا رہی ہے.